بابر نے سب کو منظم رہنے کی تاکید کی اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے چند ہدایات دی۔ کیپٹن راحیل کے نیچے گرنے کے بعد اب باقی بچ جانے والے تمام افراد کی ذمہ داری اس پر آن پڑی تھی، اس لیے وہ اب پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے چاروں طرف اندھی کھائیاں تھیں اور وہ سب کچھ دیر پہلے اپنے ساتھیوں کا دردناک اور بھیانک انجام دیکھ چکے تھے۔ اس نے انہیں ایک ہی جگہ اکٹھے سفر کرنے کی بجائے ٹولیوں کی صورت میں بانٹ دیا تھا، اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پیچھے والے محفوظ رہ سکیں۔ اب ان کی تعداد تقریباً 25 رہ گئی تھی اور خوراک کی مقدار کے مطابق ان کے پاس 12 دن تھے۔ یہ بھی اس لیے ممکن ہو پایا تھا کہ ان میں سے کافی ساتھی موت کا شکار ہو گئے تھے، ورنہ تو شاید ان کا راشن 3 روز سے زیادہ نہ چلتا۔ وہ سب ایک قطار کی صورت میں بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں درختوں کی لمبی اور مضبوط شاخیں تھیں جو وہ اپنے آگے مارتے جا رہے تھے تاکہ پتہ چل سکے کہ کہاں کہاں زمین نرم ہے۔ جہاں شاخیں زمین سے 1-1.5 فٹ دھنس کر رک جاتی تھیں وہ اسی جگہ اپنے قدم رکھتے تھے۔ اسی طرح چلتے ہوئے انہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، گو کہ انہیں اس طرح برف میں چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا، اس لیے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ دور چلے ہوں گے کہ اچانک انہیں دائیں جانب سے کچھ ہی فاصلے پر یوں لگا جیسے برف سے بنی ہوئی مختلف شکلیں کھڑی ان کی جانب دیکھ رہی ہوں۔ یہ انٹارکٹیکا کے سفید بھوت تھے جنہیں تاریخ کے مطابق سپیکٹرل مخلوق کا نام دیا گیا تھا۔ ان کی شکلیں بہت بھیانک اور ڈراؤنی ہوتی ہیں اور یہ برف کے تودوں سے قدرتی عمل کے تحت وجود میں آ جاتی ہیں، اور ایک نظر میں دیکھنے سے تو یوں ہی لگتا ہے جیسے کسی سنگ تراش نے ان کے اشکال کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہو۔ یہ شاندار ڈھانچے برسوں کے منجمد درجہ حرارت اور ہوا کے کٹاؤ اور برف کے جمع ہونے کے نتیجے میں بن جاتے ہیں۔ یہ عمل فنیفیکیشن کہلاتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا 50 میٹر کی اونچائی تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے دیکھنے والے اپنے تخیل سے ان کی عجیب و غریب شکلیں اپنے ذہن میں تشکیل دے لیتے ہیں جو انہیں خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ وہ اس طرف دیکھیں کیا ہے، یکدم ایک شخص کے منہ سے خوفزدہ آواز نکلی اور سب نے چونک کر اس کے اشارہ کرنے والی سمت کی جانب دیکھا تو وہاں کا منظر دیکھ کر وہ خوف سے جھجری لے کر رہ گئے۔ کافی فاصلے پر انہیں یوں لگا جیسے بہت سے عجیب شکلوں کے جنات اور کوئی بھیانک مخلوق کھڑی ان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ لگتا ہے ہم اس علاقے میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر سپیکٹرل موجود ہیں، اور اس کے متعلق میں نے پائلٹ کی ٹریننگ کے دوران پڑھا تھا۔ پہلے تو شاید کبھی میرے ذہن میں اس کا خیال تک نہیں آیا تھا، لیکن اب انہیں یہاں دیکھ کر فوراً مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ بابر نے یکدم کچھ سوچتے ہوئے انہیں بتایا۔ سپیکٹرل کیا چیز ہے؟ بہت سے افراد نے حیرت اور خوف سے بابر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر بابر نے انہیں تمام تفصیل بتا دی، جسے سن کر انہیں کچھ حوصلہ ہوا، ورنہ تو بہت سے افراد گھبرا گئے تھے۔ کچھ دیر وہ وہیں رک کر پھر بابر نے انہیں ان کی جانب بڑھنے کے لیے کہا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہاں انہیں برف باری سے چھپنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے اور وہاں کچھ دیر آرام کیا جا سکے۔ پھر وہ اسی جانب بڑھنے لگے۔ جیسے ہی ان اشکال کے نزدیک پہنچے تو ان میں سے کچھ غاریں دکھائی دینے لگی اور وہ وہیں رک گئے۔ بابر نے انہیں فوراً ان غاروں میں جانے سے روک دیا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان میں برفانی ریچھ یا برفانی چیتے موجود ہوں، اور ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے جنہیں استعمال کر کے وہ اپنا بچاؤ کر سکتے۔ ویسے بھی جہاز میں تو کسی بھی قسم کا اسلحہ لے جانے کی سخت ممانعت ہوتی ہے۔ پھر طے پایا کہ 3 افراد اپنے سامنے والی غاروں میں جا کر وہاں کا جائزہ لیں گے، اور اگر اندر انہیں کوئی خطرہ محسوس ہو تو فوراً واپس بھاگ آئیں گے۔ یہ طے پاتے ہی بابر نے پہلے 3 نوجوانوں کو تیار کیا اور انہیں ایک غار میں لے جانے کے لیے کہا۔ اس کا حکم ملتے ہی وہ تینوں محتاط انداز میں غار کی طرف بڑھنے لگے۔ غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھا اور دور سے روشنی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کہیں سے اس کی چھت ٹوٹی ہوئی ہو اور باہر کی روشنی اندر داخل ہو رہی ہو۔ وہ کچھ دیر وہیں رک کر کوئی آہٹ سننے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اندر یکدم خاموشی تھی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے ایک کو باہر بھیج دیا، وہ سب کو لے کر اندر آ جائیں۔ ویسے بھی غار اندر سے کافی کشادہ تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ سب وہیں پہنچ گئے۔ بابر نے خوراک کا سامان ایک طرف رکھوا کر اس میں سے کھانے پینے کی اشیاء نکلوا کر سب میں بانٹنے کا کہا، کیونکہ کافی دیر تک چلنے کی وجہ سے وہ تقریباً تھک چکے تھے، اس لیے غار میں چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد دوبارہ سفر شروع کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے وہیں لیٹنا شروع کر دیا۔ غار کے اندر بھی چونکہ برف ہی تھی، لیکن ان کے سامان میں بڑے موٹے پیراشوٹ کے سفری بستر بھی تھے، جو کسی خیال کے تحت خوراک کے سامان کے ساتھ ہی بابر نے ان بڑے بیگوں میں رکھوا لیے تھے۔ Please
Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.